لالا، آپ نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں تو بھائی سمجھتی تھی آپ کو، لیکن آپ نے اپنے سگے رشتوں کو پامال کر دیا۔ مینا نے نفرت سے موعید خان زادہ کی طرف دیکھا تھا، جس کا چہرہ شرمندگی اور اتک سے بالکل سرخ پڑ گیا تھا۔ تبھی اس نے مینا کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے معاف کر دو، اس دن میں بہک گیا تھا۔ اس کے لہجے میں شرم ساری تھی۔ آپ کے بہکنے کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی۔ اسے ایک لمحے کی غلطی نے میری پوری زندگی خراب کر دی۔ لالا، آپ تو لالا کہلانے کے لائق بھی نہیں رہے۔ آپ جانتے بھی ہیں میں ان 2 مہینوں سے کتنی اذیت میں ہوں۔ آپ کو تو معلوم بھی نہیں کہ اس گناہ کے نتیجے میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ اس نے دھماکہ کیا تھا۔ موعید سر سے پاؤں تک کے گہرے گناہ اور شرمندگی کی لپیٹ میں اپنے آپ کو شدید اذیت میں محسوس کرتا مینا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں گواہی دے رہی تھیں کہ وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے کس قدر شرمسار ہے، لیکن مینا کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ اب آپ بتائیں، میں کیا کروں؟ کس کے سامنے جا کر گر گراؤں؟ اگر کسی کے سامنے زبان کھولی تو نہ جانے کوئی میری بات کا یقین کرے گا بھی، کیونکہ میں تو ایک یتیم مسکین لڑکی، نہ میری ماں ہے اور نہ ہی میرا باپ۔ کس کے آگے جا کر فریاد کروں؟ جو زیادہ چاہتی تھی، دنیا میں جس انسان کی سب سے زیادہ عزت کرتی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہی میری عزت کا لٹیرا بن جائے گا۔ مینا کے الفاظ تھے یا خنجر جو سیدھے موعید خانزادہ کے وجود کو زخمی کر گئے تھے۔ وہ چند لمحے تو کچھ بول نہ پایا۔ کب معلوم تھا کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ سے چھوٹی سی گڑیا اپنی معصومیت کی وجہ سے وہ اسے بہت عزیز تھی، اس کی زبان اتنے انگارے بھی برسا سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس کا جرم بھی تو اتنا بڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو مینا، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کہوں تو تمہارے پیر بھی پکڑ لوں گا۔ اگر میں تمہارا مجرم ہوں تو اس کی تلافی بھی میں ہی کروں گا۔ میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ یہ گناہ کسی کے آنے سے پہلے ہی چھپ جائے گا۔ نکاح کریں گے آپ مجھ سے؟ یہ سوچا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں یا نہیں؟ میں تو آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ پھر اس انسان سے میں کیسے نکاح کر لوں جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں؟ ایسا سوچے گا بھی مت۔ مجھے نہیں کرنا نکاح آپ سے، اور کوئی بندوبست کریں اور مجھے اس عذاب سے نجات دلوائیں، ورنہ میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ غصے سے کھولتی وہ اس کے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ موعید خانزادہ بے بسی سے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما۔ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی تھی۔ میجان اندر چلی آئیں۔ اس کے ننھی پھول جیسے وجود کو لے کر وہ ننھا سا فرشتہ جو صرف ابھی 1 سال کا تھا، موعید خانزادہ کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا مون، جو پیدائش کے وقت ہی ممتا سے محروم ہو گیا تھا۔ ارے نہ جانے مینا کو آج کل کیا ہو گیا ہے، اتنے نخرے ہو گئے اس کے کہ مون کو سنبھالتی نہیں۔ تم ہی سمجھاؤ موعید اسے، تمہاری بات تو بہت مانتی ہے۔ شرمندہ سا موعید خانزادہ کچھ نہیں بول سکا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مینا جو اس کے بیٹے سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی، جس نے اس کی بیوی کے مرنے کے بعد رات دن اس کی کیئر کی تھی، اس نے سنبھالا تھا۔ وہ اب اسے کیوں نہیں سنبھال رہی، اسے پیار کیوں نہیں جتا رہی؟ کیونکہ اس بچے کا باپ اس کا مجرم تھا جس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ بے جان اسے خاموش اور پریشان دیکھا تو تبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، کیوں اتنے پریشان رہتے ہو؟ تبھی تو کہتی ہوں دوسری شادی کر لو۔ ارے لوگ تو اپنی بیوی کے 40 دن بعد ہی دوسری بیوی لے آتے ہیں، تم کیوں ابھی تک کتنی پریشان زندگی گزارے ہو؟ نہ صرف تمہیں سہارا چاہیے بلکہ اس بچے کو بھی ماں چاہیے۔ موعید میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ مینا آج یہاں ہے، کل کو اس نے بھی اپنے گھر چلے جانا ہے۔ میں نے تو تم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، تب تک تم نے میری بات ہی نہیں مانی۔ بی جان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ اب میں آپ کی بات مان رہا ہوں بی جان، آپ میرا نکاح کر دیجیے۔ موعید خانزادہ کے منہ سے الفاظ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، پھر مسکرا کر کہنے لگی، شکر ہے کہ تم نے میری بات مانی تو صحیح۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے پہلے سے شادی شدہ کوئی سمجھدار لڑکی دیکھوں یا پھر کماری؟ وہ بڑے اشتیاق سے موعید سے پوچھ رہی تھی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی لڑکی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی اسی گھر میں موجود ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ کہتی کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ بی جان حیرت سے اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی، پھر ایک دم ہی شوق کی کیفیت میں چلی گئی۔
کل تک منہا سے انکار کرنے والا آج خود اس سے نکاح کا کہہ گیا تھا۔ وہ حیران پریشان، سیدھی لیکن اندر سے خوش بھی۔ چلو شکر ہے، لیکن اچانک انہیں ایک دھچکا سا لگا تھا۔ 1 مہینے پہلے منہا کی بات اپنی نند کے بیٹے سے پکی کر چکی تھی۔ اب وہ ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ لیکن یہ محیط کو کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا پریشان کیوں رہنے لگا ہے؟ وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ 2 سال پہلے خانزادہ ہاؤس کی فضائیں اتنی سرد نہ تھیں۔ منہا بی جان کے بھائی کی بیٹی تھی جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ وہ بچپن میں یتیم ہو گئی تھی۔ محض 5 سال کی عمر میں تو وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ محض معید ہی ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ ان کا شوہر عباد خانزادہ جو شہر کا ایک جانا مانا بزنس مین تھا، اچانک دل کے دورے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تو سارے بزنس، سارے کاروبار کی ذمہ داری معید کے کندھوں پر آ گئی۔ وہ منہا سے پورے 10 سال بڑا تھا، اس لیے جب وہ خانزادہ ہاؤس میں آئی تو وہ 5 سال کی، جبکہ معید 15 سال کا ایک سنجیدہ مزاج نوجوان تھا جسے اپنی تعلیم، اپنے کیریئر سے بہت پیار تھا۔ بی جان نے بے شک اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ پھر جیسے تیسے وقت گزرنے لگا۔ منہا 15 سال کی ہوئی تو جب تک معید 25 سال کا ایک خوبرو نوجوان بن چکا تھا۔ بی جان کے من میں ایک خواہش پل رہی تھی، وہ منہا اور معید کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہی بات جب انہوں نے معید سے کر دی تو اسے سخت غصہ آیا تھا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس لاابالی اور غیر ذمہ دار لڑکی کی شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ وہ بھی محض 15-16 سال کی عمر میں۔ کتنی چھوٹی ہے وہ مجھ سے۔ ہمیشہ بہن کی نظر سے دیکھا ہے میں نے اسے۔ ارے تو کیا ہوا؟ نکاح کے بعد سب کے رشتے بدل جاتے ہیں۔ بی جان نے اسے سمجھانا چاہا لیکن معید نے صاف انکار کر دیا۔ ہرگز نہیں، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں، بریرہ ہے میری محبت۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ میں نے سوچا تھا جب وقت ہوگا تو آپ کو بتا دوں گا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے۔ آپ بریرہ کے گھر جائیں رشتہ لے کر۔ وہ بریرہ سے محبت کرتا تھا، آج سے نہیں، پچھلے 4 سالوں سے۔ یہ بات اور تھی کہ وہ چھپا رستم نکلا۔ یہ سن کر بھی جان حیران رہ گئی تھی۔ اچھا، تو میں تبھی کہوں کہ دال میں کالا کیوں ہے؟ خود ہی چپ کے محبت بھی کر لی اور پسند بھی کر لی لڑکی، اور مجھے بتایا تک بھی نہیں۔ بی جان اسے خفگی کا اظہار کر رہی تھی تو اس نے ماں کے دونوں کندھے تھام لیے۔ میں نے صرف پسند کی ہے، کوئی کورٹ میرج نہیں کی، جو آپ اتنی خفا ہو رہی ہیں۔ سب کچھ آپ کی رضامندی سے ہوگا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ تبھی منہا جو ابھی اسکول سے واپس آئی تھی، وہ 9 کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ میٹرک کے بعد کالج میں ایڈمیشن لینے کا ارادہ تھا۔ اس کا اچھلتی کودتی گرمی سے نڈھال فوراً ہی وہ بی جان کے کمرے میں آئی تھی۔ لالا، آپ گھر پر تھے، مجھے لینے نہیں آ سکتے تھے؟ اتنی گرمی تھی وین میں اور اتنے سارے بچے، ٹھونس لیتا ہے وہ وین والا انکل۔ برا حال ہو گیا میرا۔ غصے سے اپنا دوپٹہ اس نے بیڈ پر پھینکا تھا تو معید نے نظریں چکا لی۔ اس لڑکی کو ذرا تمیز نہیں۔ بی جان آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی حرکتیں دیکھو، ابھی تک بچوں والی ہے، بڑی ہو رہی ہے، اسے سمجھایا کریں آپ۔ معید اسے گھورتے ہوئے بی جان سے کہا تھا تو وہ اس کے کندھے سے لٹک گئی۔ اچھا جی، میں بڑی ہو رہی ہوں؟ جی نہیں، آپ تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کی گڑیا ہوں۔ میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں جناب، پورے 10 سال، اس لیے میں بڑی نہیں ہوں بلکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ بی جان بھی اس کی بے تکلفی دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ چلو، ابھی تک معید کی شادی نہیں ہوئی تھی، خیر تھی، لیکن کل کو اگر وہ لڑکی اس گھر میں آ جائے گی تو منہا کو بہت احتیاط برتنی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ لیکن منہا بڑی ہی سادہ اور معصوم لڑکی تھی۔ ہمیشہ سے اس نے معید کو اپنے سگے بھائی سے بڑا درجہ دیا تھا۔ لالا کہتے کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ بی جان نے لاکھ لاڈ پیار سے اس کی پرورش کی تھی، لیکن گھر کے کاموں میں طاق کر دیا تھا، نہائی چھوٹی سی عمر میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ معید کا ہر کام بھاگ بھاگ کر کرتی، پھر چاہے وہ اس کے کپڑے سے کرتے ہوتے یا پھر اس کے کمرے کی صفائی، وہ کسی کام سے نہ کتراتی۔ بدلے میں معید بھی اس کی ہر خواہش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے بیچ بہن بھائیوں جیسا ایک گہرا رشتہ بن گیا تھا۔ لیکن معید یہ سوچ کے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ ابھی تک اس کی سوچ
بچوں والی ہے۔ حالانکہ وہ بڑی جلدی بڑی ہو رہی تھی، اب اسے میچور ہو جانا چاہیے، لیکن منہا ان سب باتوں سے لاپرواہ رہتی بھی جان کی محبت اور محیط کی توجہ نے اسے کبھی یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس گھر میں رہ کر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی آئی تھی۔ یہ کیا ہے بی جان؟ یہ کیسا پھیلاؤ کر کے رکھا ہے آپ نے اپنے کمرے میں؟ منہا کی آج اسکول سے چھٹی تھی، چند دنوں میں فائنل پیپر ہونے والے تھے، پھر وہ کالج میں ایڈمیشن لے لیتی، جبکہ آج چھٹی ہونے کی وجہ سے اس نے نہ صرف ملازمہ بطول کے ساتھ مل کر سارے گھر کی صفائی کروائی بلکہ کچن بھی اچھی طرح صاف کروایا تھا، اور اب نہ دھو کر کپڑے تبدیل کیے وہ بھی جان کے کمرے میں موجود تھی، جہاں وہ بیڈ پر سارے زیورات کے ڈبے پھیلائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بڑی دلچسپی تھی، کچھ گہری سوچ۔ منہا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب تیرے لالا کی شادی کرنے کے دن آ گئے ہیں، یہ سب اسی کی تیاری ہے۔ یہ سن کر تو وہ بری طرح پرجوش ہو گئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ لالا کی شادی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس گھر میں بھابھی آنے والی ہیں؟ کیا لالا نے لڑکی پسند کر لی ہے یا آپ پسند کرنے والی ہیں؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے تھے۔ جذبات میں بی جان مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تیرا لالا تو بڑا چھپا رستم نکلا، یعنی چپکے لڑکی بھی پسند کر لی اور مجھے آج تک پتہ نہیں لگنے دیا۔ 4 سال ہو گئے اسے لڑکی پسند کیے ہوئے، اور آج اس نے مجھے اپنی پسند بتائی ہے۔ بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ منہا اشتیاق سے پوچھنے لگی، اچھا بتائیں، کون ہے وہ لڑکی؟ کیسی ہے؟ کیا آپ نے دیکھ رکھی ہے؟ وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ ارے میں نے کہاں دیکھ رکھی ہے، اس نے تو خالی یہ بتایا کہ وہ کسی بریرہ نام کی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ میں اور تم چلیں گے اس کا رشتہ لینے کے لیے۔ یہ سن کر تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اپنے لالا کی شادی کا ارمان آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے اس کے دل میں تھا۔ وہ بڑی پرجوش ہو کر شادی کی تیاریاں کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے بھی جان اور منہا بریرہ کا رشتہ لینے گئیں، اس کے گھر والوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ 2 سال سے پہلے جب تک بریرہ کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی شادی کرنے کا نہیں سوچ سکتے، ہاں منگنی کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر بھی جان اور منہا بہت مایوس ہوئی تھیں، لیکن معید نے صاف کہہ دیا کہ وہ بریرہ کا انتظار کرے گا، اس لیے 2 سال اسی کے لیے زیادہ وقت نہیں، جبکہ بی جان اس کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہتی تھی کیونکہ اب وہ 25 سال کا ہو گیا تھا۔ خیر دونوں کی منگنی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس دن منہا بھی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، کم عمری کی معصومیت اور نوخیز جوانی کی چمک اس کے چہرے پر چھلکتی تھی۔ منگنی کی تقریب میں وہ ادھر ادھر منگنی میں آئے ہوئے اپنے سارے پرانے رشتہ داروں سے مل رہی تھی، تبھی اس نے محسوس کیا کہ کوئی مسلسل اسے اپنی نگاہوں میں فوکس کیا ہوئے ہے۔ وہ حیران تھی اور شدید الجھن میں بھی، آخر کون اسے ایسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا؟ اسے عجیب سے الجھن نے گھیرا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی، تبھی اسے حیرت ہوئی۔ بریرہ کا بھائی ارباز مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اس کی نگاہوں سے کوفت سی محسوس ہوئی، تبھی وہ ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی نگاہیں نہ جانے کیسی تھیں، اندر تک چیر کر دینے والی۔ مسلسل اسے دیکھتا رہا، پھر منگنی کی تقریب ختم ہو گئی، لیکن منہا کو شخص پر بہت غصہ آیا تھا جو نہ جانے کیوں اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس سے کچھ عجیب چاہت رکھتا ہو۔ منگنی کے بعد معین خان زادہ کی توجہ منہا سے ہرگز ختم نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی ہم اس کے لیے چھوٹی سی گڑیا تھے جس کی ہر فرمائش پوری کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بی جان معید کے کہنے پر آج کچن میں مصروف تھی، کیونکہ جس دن اس کی چھٹی ہوتی ہے وہ کچھ خاص بناتی جو معید کو پسند ہوتا۔ آخر کو وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور تھا بھی ایک کامیاب بزنس مین جس نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر سنبھال رکھی تھی۔ بی جان اور منہا کو ایک خوبصورت اور اچھی زندگی دی تھی، پرسکون، پرآسائش، جس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ منہا سے باتیں کرنے لگا، لیکن اسے اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا۔ لالا، ایک بات کہوں آپ سے؟ بریرہ بھابھی تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کا بھائی جو ہے نا وہ بہت ہی برا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے میرا پورا فنکشن خراب کر دیا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اچھا کیا ہوا؟ اس نے کچھ کہا کیا تمہیں؟ اس کے ماتھے پر بل تھے، تبھی منہا زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، کہا تھا کچھ نہیں، لیکن آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ منہا نے معصومیت سے اپنے دل کی بات بتا دی۔ اس کا برا سا منہ بنا ہوا تھا، جبکہ معید کو بہت غصہ آیا۔
अगले ही दिन वो बरीरा को बातें सुना रहा था। तुम ज़रा अपने भाई अरबाज को तमीज़ सिखाओ, उसे ज़रा भी तमीज़ नहीं है। वो मिनाह को परेशान कर रहा था पूरी तकरीब में। आइंदा मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने खड़ी खड़ी सुना ली थी। बरीरा को गुस्सा आया था। उस लड़की पर 2 चटांग की लड़की, लेकिन देखो कैसे अभी से शिकायत लगानी शुरू कर दी उसने। बरीरा के दिल में ना जाने क्यों मिनाह के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो गई, क्योंकि मोइन अक्सर ये कहता था कि मिनाह उसके लिए बहुत ख़ास है, लेकिन नहीं जानते थे ये सब कि आइंदा मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। कुछ ऐसा जो उनके होश उड़ा देगा। 2 साल का अरसा पहले झपकते हुए गुजर गया। जहाँ मोइन की शादी की तैयारियां की जा रही थी, वहीं मिनाह भी अपनी जवानी की खूबसूरत नुखेज उम्र में कदम रख चुकी थी। वो बला की खूबसूरत और हसीन हो गई थी। उस दिन भी जब वो अपना शादी में पहनने वाला ड्रेस चेक कर रही थी तो बहुत ही खूबसूरत मैक्सी थी, वो भी सफ़ेद कलर की। जैसे ही वो पहन कर बेजान के सामने आई, अचानक कि मोहित कमरे में आया था। उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर हैरान रह गया, जो घूम घूम कर भी बीजान को अपना ड्रेस दिखा रही थी, क्योंकि ड्रेस दिलाने वाला भी मोहित ही था। दुपट्टे से बेनियाज और जाविये से अपने आप को देख रही थी। तभी मोहित ने उसे डांटा था, बेवकूफ़ लड़की, दुपट्टा कहाँ है? वो मैं दुपट्टे के बगैर तुम्हें फंक्शन में ना देखूं। मोहित ने अभी से उसे डांटना शुरू कर दिया था तो वो मुंह बनाते हुए कहने लगी, लाला मैक्सी के ऊपर कौन दुपट्टा पहनता है, आप भी हद करते हैं। लेकिन मोहित ने उसे साफ कह दिया था कि वो हरगिज़ दुपट्टे के बगैर फंक्शन अटेंड नहीं करेगी। शादी में कितनी लोगों की निगाहें उसके वजूद पर थीं। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कम उम्री की मासूमियत उसके चेहरे पर एक अजीब ही रंग दिखा रही थी। शादी खैर आफियत सी हो गई और बरीरस घर में बहू बनकर आ गई। न सिर्फ वो मोहित की चाहत थी, बल्कि अभी जान भी उसे तवज्जो और मोहब्बत देती। जाहिर है वो उनके बेटे की पसंद थी, लेकिन बरीरा के दिल में मिनाह के लिए खालिश थी। लेकिन जब उसने मिनाह की मासूमियत और मोहित के लिए उसके दिल में भाइयों वाली मोहब्बत देखी तो उसने अपना दिल साफ कर लिया था। वो जान गई थी कि ये कम उम्र और मासूम लड़की मोहित से बहुत मोहब्बत करती है। लाला कहते कहते उसकी ज़बान नहीं थकती। जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो गई थी। बरीरा की संगत में मोहित को भी ज़िंदगी जीने का लुत्फ आने लगा था। लेकिन जब 2 महीने बाद ही बरीरा प्रेग्नेंट हो गई तो किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। बीजान की आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि मिन्हा पूरे घर में चहकती फिर रही थी। मैं फुप्पो बनने वाली हूँ, यकीन नहीं आता। मोहित खानज़ादा के लिए ये खबर बहुत बड़ी थी, लेकिन वो हैरान था। बरीरा के चेहरे पर इस खबर को सुनकर खुशी नहीं बल्कि एक परेशानी ने जन्म लिया था। क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या इस बात से खुश नहीं कि हम बहुत जल्द माँ बाप के ओहदे पर फाइज होने वाले हैं? वो मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था। वो तो ठीक है मोहित, लेकिन आप नहीं जानते कि यह खबर मेरे लिए खुशी नहीं बल्कि एक परेशानी और फिक्र लेकर आई है। ऐसी परेशानी जिसका तस्करा मैंने कभी आपके सामने नहीं किया। बरीरा की आंखों में एक खौफ था। क्या हुआ है ऐसा, बताओ मुझे। लेकिन बरीरा ने साफ इनकार कर दिया। वो कैसे बताती कि बहुत साल पहले उसका छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उसकी माँ को एक अजीब खबर सुनाई थी। ऑपरेशन के दौरान हमने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर मुस्तकबिल में आपकी बेटी माँ बनी तो कुछ अंदरूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं ताकि आप लोग भी आगे से एहतियात करें। जब बरीरा कॉलेज में पढ़ रही थी, अचानक उसके जिस्म में एक बुरी तरह तकलीफ उठी थी। वो तकलीफ इतनी शिद्दत की थी, उसे फ़ौरन एमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर फ़ौरन उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। वो दर्द कोई मामूली नहीं बल्कि अपेंडिक्स था। ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन उसके जिस्म में एक पेचीदगी हो गई थी। ये बात सिर्फ बरीरा और उसकी माँ को पता थी और किसी को नहीं। लेकिन आज उस बात को लेकर वो परेशान हो गई थी। अगर सच में हम लोगों की वजह से उससे कुछ हो गया तो दिन रात उसे ये बात परेशान करने लगी थी। मोहित से पूछ कर थक गया था कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों रहने लगी हो। लेकिन बरीरा ने उसे अपने दिल की बात हरगिज़ नहीं बताई थी। वो अंदर से परेशान थी, लेकिन चेहरे से जाहिर ना होने दिया। मिस्टर मोहित, आपकी वाइफ और बच्चा दोनों ठीक हैं। मैंने इनका अल्ट्रासाउंड कर लिया है, कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आज मोहित बरीरा का पहला चेकअप करवाने आया था। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ कि बच्चा भी ठीक है और बरीरा को भी कोई मसला नहीं। बरीरा ने बेयकीनी से डॉक्टर की तरफ देखा था, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि अंदर से बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवाते हुए डर रही थी, लेकिन डॉक्टर के कहने पर उसकी सारी फिक्र, सारी परेशानी दूर हो गई।
اب وہ بھی اپنی پریگننسی کے مراحل انجوائے کرنے لگی۔ گھر آ کر بھی بہت خوش تھی۔ ڈاکٹر کی تسلی کے بعد اس کے اندرونی ساری بے چینی ختم ہو گئی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف چند دن کی خوشی ہے۔ اس کے بعد محیط کی زندگی طوفان کی زد میں آ جائے گی۔ بریرہ نے بھی انٹر کر لیا۔ اس کو زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے آگے پڑھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اب آنے والے بچے کی وجہ سے اتنی خوش تھی کہ ہر روز بریرہ اور بی جان سے کہتی کہ ہمیں بچے کی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر وہ دونوں ہنسنا شروع کر دیتی۔ اس دن بھی محیط گھر پر تھا جب اسے کہنے لگی، لالا میرا خیال ہے کہ ہمیں شاپنگ کرنے جانا چاہیے، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ وہ بڑے اصرار سے کہہ رہی تھی۔ محیط اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، اور بریرہ کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا کریں گی جا کے، تم ہی چلو میرے ساتھ محترمہ۔ وہ مسکراتی اٹھ کھڑا ہوا۔ بریرہ بھی مسکرا دی تھی۔ آخری کے مہینے چل رہے تھے، اس کے پاؤں بھی سوجے ہوئے تھے، اس لیے وہ کہیں زیادہ آتی جاتی نہیں تھی۔ پھر منہا ہی محیط کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ واپسی میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز اس کے ہاتھ میں تھے۔ وہ بچے کی بہت خوبصورت چیزیں اور بہت سارے کپڑے خرید کر لائی تھی۔ ایک ایک چیز دیکھتے ہوئے بریرہ کی آنکھوں میں چمک تھی، لیکن اس بیچاری کو خبر نہیں تھی کہ وہ کتنی کم زندگی لکھوا کر اس دنیا میں آئی ہے۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی آپریشن کی تاریخ دے دی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ آپریشن کروانے کے لیے بریرہ کو لے کر جایا جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، لیکن محیط بڑے پیار سے اسے تسلی دے رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، میں تھوڑے سے وقت کے بعد ہی وہ بچہ ہماری گود میں ہوگا اور تم بالکل ٹھیک ہوگی۔ منہا بھی مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ نہ بریرہ کو کچھ ہو اور نہ ہی بچے کو، لیکن اچانک ہی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی۔ بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے مسٹر محیط، آپ کی وائف کی اتنی کمزور تھی کہ باوجود اسٹیچنگ کے بلیڈنگ نہیں رک رہی ہے، ہمیں پارٹیکل پارٹ ریموو کرنے پڑے گے۔ وہ بڑی پریشان نظر آ رہی تھی۔ محیط کو حد سے زیادہ غصہ آیا، لیکن سب کچھ تو ٹھیک تھا نا، پھر آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، بیٹا ہوا ہے، لیکن آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر سب بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ بریرہ کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ آپریشن بھی ہو گیا، بچہ بھی خیر و عافیت سے ہو گیا تھا، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد ڈاکٹر پریشان تھی، آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے مسٹر محیط، ہم آپ کی مسز کو نہیں بچا سکے۔ دراصل بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کا بلڈ پریشر ایک دم ہی لو ہو گیا تھا۔ محیط حیران آنکھوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بریرہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ نہ وہ رویا، نہ اس نے کچھ کہا تھا، بلکہ وہ سکتے کے عالم میں کھڑا ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتا رہا، جبکہ بی جان زور زور سے روتے آنسو بہا رہی تھی۔ خود بریرہ کے گھر والے بھی غم سے پاگل ہو گئے تھے، کسی کو بچے کا ہوش نہیں تھا۔ منہا نے اسے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ بار بار اس معصوم بچے کو دیکھتی اور پھر اس خبر کو غم سے محسوس کرتی کہ ایک جوان لڑکی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ محیط کا دل اندر سے غم سے چور ہو گیا تھا، لیکن چہرے سے وہ مضبوط مرد بنا رہا۔ کون کہتا ہے کہ مرد رویا نہیں کرتے؟ اس وقت محیط کے دل سے کوئی پوچھتا، جو اندر سے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بریرہ اتنی جلدی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میجان کی بری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بچے کو سنبھال پاتی، اسی لیے منہا ہی دن رات اس کا خیال رکھتی، پوری پوری رات اس بچے کی خاطر جاگتی رہتی۔ محیط کو غم اور صدمے نے ہوش و آواز سے بیگانہ کر رکھا تھا۔ کتنے دن تک وہ آفس نہ گیا، بلکہ کمرے میں پڑا رہتا۔ نہ اسے اپنے بچے کا ہوش تھا اور نہ ہی اسے کچھ بزنس کا خیال تھا۔ اس کے موبائل پر دن رات کالز آتی رہتی۔ سر، وہاں کی میٹنگ ہے، آج اتنا لاس ہو گیا۔ سر، آج یہ ڈیل فائنل ہو گئی۔ مینیجر اسے فون کر کر کے بتا رہا تھا، لیکن وہ بھی کسی بھی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بس میں نہیں تھا۔ آخرکار 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، تب جا کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا بچہ کس کے پاس ہے، کون اسے سنبھال رہا ہے۔ لیکن منہا، جو ایک 18 سال کی معصوم شوخ چنچل لڑکی تھی، اتنے بڑے صدمے کے بعد ایک سمجھدار لڑکی بن گئی تھی۔ اس نے محیط کے بیٹے کا نام مون رکھا تھا، کیونکہ یہ نام اس نے بریرہ کی پسند پر ہی رکھا تھا۔ ایک دن ایسی باتوں کے درمیان اس نے بریرہ سے پوچھا تھا کہ اگر بیٹا یا بیٹی ہوئی تو آپ ان دونوں کے کیا نام رکھیں گے؟ تب بریرہ نے اپنی پسند کا یہ نام بتایا تھا۔ اس دن آفس جاتے ہوئے محیط نے پہلی بار اپنے بیٹے کو دیکھا، جو منہا کی گود میں تھا۔ خوبصورت، گورا، چٹا، گول مٹول سا بچہ 3 مہینے کا ہو چکا تھا، اور اس صدمے کو بھی 3 مہینے ہو گئے تھے۔
تبھی تو تھوڑا بہت غم سے نکلنے میں کامیاب ہوا تھا، لیکن بہت سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ بی جان اسے دیکھ دیکھ کر بولتی، نہ جانے میرے بچے کی ہنستی کھیلتی زندگی کو کس کی نظر لگ گئی۔ وہ غم سے نڈھال ہو کر تسبیح ہاتھوں میں لے کر خدا سے دعا کرتی کہ اسے سکون مل جائے۔ زندگی کے دن چاہے کتنی کٹھن اور دشوار کیوں نہ، آخر کار گزر ہی جاتے ہیں، اور ایسے ہی معید خانزادہ کے ساتھ ہوا تھا۔ زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس دن وہ چونک گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا جس نے اس کے بچے کی خاطر تعلیم بھی چھوڑ دی تھی۔ انٹر کے بعد اس نے آگے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، صرف اور صرف اس بچے کو سنبھالنے کی خاطر۔ 18 سال کی عمر میں وہ مون کو ماں بن کر پال رہی تھی۔ وہ 1 سال کا ہونے والا تھا تبھی معید اسے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، تم کالج کیوں نہیں جا رہی ہو؟ مجھے پہلے بھی پڑھنے کا شوق نہیں تھا لالا، اور اب مون کو چھوڑ کر میں 1 منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتی۔ اس نے صاف اپنے دل کی بات کہی تھی تو وہ خاموش رہا۔ تبھی بی جان نے دبی لہجے میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، تمہارے بچے کو وہ دن رات سنبھالتی ہے، اسے ماں والا پیار دے سکتی ہے معید۔ پہلے بھی میری خواہش تھی کہ میں تمہاری اور منہا کی شادی کر دوں، لیکن تمہیں بریرہ پسند تھی، تم مجھ سے پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں بھی تمہاری خوشی میں خوش تھی، لیکن اب اس بچے کی خاطر تم منہا سے نکاح کر لو۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیشہ میں نے اسے ایک چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھا ہے، گڑیا کہتا ہوں میں اسے۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ بات دوبارہ میرے سامنے مت کہیے گا۔ غصے سے کہتا آفس چلا گیا تھا تو بی جان مایوس ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اس گھر میں ایک طوفان آنے والا ہے۔ بریرہ کے جانے کے بعد وہ کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے لگ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ تبھی تو اس دن دھوئیں کے مرغولے میں کوئی اس کے سامنے آیا تھا۔ بی جان سو گئی لالا؟ مون کی وجہ سے میں ابھی تک جاگ رہی تھی، کھانا لے آؤں آپ کے لیے؟ معید غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ہوش و آواز سے جیسے بیگانہ ہوا پڑا تھا۔ بریرہ تم واپس آ گئی؟ مجھے یقین تھا کہ تم میرے بغیر رہ نہیں سکتی۔ دیکھو آج میرا کیا حال ہوا ہے تمہارے بنا ایک دم ہی۔ اس نے منہا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ لالا چھوڑے مجھے، میں بریرہ بھابھی نہیں منہا ہوں۔ ایک دم ہی اس کا دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں سے نیچے گر گیا تھا، لیکن معید نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا۔ کیوں گئی ہو تم مجھے چھوڑ کے؟ جانتی تھی نا کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسے نہیں جا سکتی ہو تم لالا، پلیز چھوڑیں۔ وہ کمزور سے التجائیں کر رہی تھی، لیکن معید اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ بے نصرات ایک قیامت ٹوٹی تھی منہا کے اوپر۔ بریرہ کے جانے کا غصہ جو کئی مہینوں سے اس کے اندر پل رہا تھا اس نے منہا پر اتار دیا تھا۔ کانچ کی ٹوٹی 2-4 چوڑیاں اس کے بیڈ پر پڑی تھیں اور دوپٹہ بھی نیچے فرش پر۔ معید کو ہوش آ گیا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اچانک کی تیزی سے اس کے قریب ہوا تو وہ دور ہو کر دیوار سے چپک گئی۔ بہت گندے ہیں آپ لالا، یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ وہ روتی اس کے کمرے سے باہر بھاگی تھی، جبکہ اس صدمے سے چور مارے شرمندگی اور ذلت کے زمین میں دھنس کر رہ گیا تھا۔ منہا نے اس رات ہونے والے واقعے کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ بی جان کو ہی اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ معید سے سخت نفرت کرنے لگی تھی۔ اب اس کی اولاد کو دیکھ کر بھی اسے سخت چڑ ہونے لگی۔ اس دن بھی وہ لاؤنج میں گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، بالکل خاموش، جبکہ منہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا بھی نہیں رہی تھی۔ بی جان نے اسے ٹوکا تھا، کیا ہو گیا منہا؟ تجھے ہوش نہیں ہے؟ مون کب سے رو رہا ہے، اٹھا کیوں نہیں رہی تو اسے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل تو اسے ٹھیک سے نہیں سنبھالتی ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ بی جان اسے پریشانی سے دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ سنبھالیں ان کے بچے کو۔ اس نے غصے سے بی جان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چڑ کر اپنے کمرے میں بھاگی۔ 3-4 دن تک مون سے اپنے دل میں نفرت پالتی رہی، لیکن چوتھے دن اس بچے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی سارے واقعے میں اس معصوم جان کا کوئی قصور نہیں، اسے کیوں سزا دے رہی ہے جو ملازمہ کے رحم و کرم پر تھا۔ اس نے فوراً ہی مون کو اٹھا کر اپنی سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس بچے سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن اسے تپکتے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب معید کمرے میں آیا تھا اسے دیکھ کر منہا کے چہرے پہ بلا کی نفرت چھا گئی تھی، جبکہ وہ شرمندگی سے اس کے پاس آیا تھا۔ سو گیا ہے یہ؟ اس کے لہجے میں بلا کی نرمی اور توجہ تھی، لیکن منہا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ منہ کو اس کے سامنے لٹا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے۔
1.5 مہینہ ہونے والا تھا، لیکن اس دوران ہی اس پر ایک قیامت خیز انکشاف ہوا تھا۔ جب اس کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی، اس کی سہیلی بھی نہیں تھی جس سے وہ اپنے دل کی بات بتا سکتی۔ جان سے وہ ایسی بات مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی ہے۔ اس لیے اس دن خود ہی مون کو ڈاکٹر سے چیک اپ کرانے کے بہانے اکیلی ڈاکٹر کے پاس چلی آئی تھی۔ ڈاکٹر اس کا عموماً لڑکی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آپ میرڈ ہیں؟ جی۔ اس کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ڈاکٹر کی بات کا کیا جواب دے، تو ڈاکٹر مسکرا کر اسے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اس نے اپنے دل کی بات کھول کر ڈاکٹر کے سامنے رکھ دی تھی۔ جو کچھ اس کے جسمانی حالات ہو رہے تھے، تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے اسے قیامت خیز خبر سنائی تھی۔ 1.5 مہینہ ہو گیا آپ کی پریگننسی کو۔ اس صدمے سے زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ یقین کیسے آ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی بے یقین نگاہوں میں اتنی حیرانی اور پریشانی دیکھ کر ڈاکٹر کہنے لگی، اس بات پر پریشان ہے کہ پہلا بچہ اتنا چھوٹا ہے اور اوپر سے دوسرا بیبی ہونے والا ہے؟ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن اگلی دفعہ آپ احتیاط کرنا ہے، کچھ دوائیاں لکھ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے پرچے پر دوائیاں لکھ رہی تھی، خاموشی اس سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہوا؟ اس کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ وہ شخص ہے جسے اس نے ہمیشہ بھائی کی نظر سے دیکھا تھا۔ لالا کہتے کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ کیوں آخر؟ کیوں؟ مون کو بی جان کے حوالے کر کے خود اپنے کمرے میں بیٹھی وہ گھٹنوں میں منہ دیے مسلسل رو رہی تھی۔ کافی دیر تک روتی رہی، تبھی اس کی نظر سامنے گھڑی پر پڑی تھی جس میں رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی، اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سیدھی اس مجرم کے دروازے پر پہنچ گئی تھی۔ کیونکہ آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنا بھائی سمجھا تھا۔ لالا کہتے کہتے میں خود اس خوش فہمی میں تھی کہ آپ میری عزت کے رکھوالے ہیں، ہمیشہ میری حفاظت کریں گے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ سب سے پہلے آپ ہی صف میں کھڑے ہوں گے جہاں مجھ جیسی یتیم لڑکی کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا۔ وہ نفرت کارت سے محیط کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، اس دن میں صدمے میں تھا۔ محیط کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، میں تو تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جلد سے جلد میرے عذاب سے جان چھڑوائیں، ورنہ میں کچھ کھا کے اپنی زندگی ختم کر لوں گی۔ میرا نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ کے اس گناہ کی وجہ سے کتنے بڑے عذاب میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، وہ بھی ایک کنواری لڑکی جس کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ آپ کی شیطانی حرکت کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ وہ محیط کا گریبان پکڑے اسے جھنجھوڑی تھی، جبکہ وہ بالکل پتھر کی بت کی طرح اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مینا روتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی، لیکن اگلی صبح اس نے بی جان کے سامنے بڑی دقت سے بات کہی تھی کہ وہ منہا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ مجھے حیرت کی بات ہے، تقریباً 7-8 مہینے پہلے یہی بات میں نے تم سے کہی تھی، تو تم نے صاف انکار کر دیا اور آج خود اپنے منہ سے بات کر رہے ہو، تو میرے لیے خوشی کی بات۔ لیکن میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ بڑی پریشان رہنے لگی ہیں، کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی، بالکل چپ چاپ یا تو تمہارے بیٹے کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں یا پھر اپنے کمرے میں۔ کھانا پینا بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ بی جان تشویش سے منہا کی حالت کا تذکرہ کر رہی تھی، جبکہ وہ کیا کہتا، اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔